جو نیک کاموں میں کمی کا سبب بنے کسی کام کی نہیں۔ جی بیٹا اس کو میں نے یہ دیکھے ہائی لائٹ کر دیا کہ یہ تعلیم کسی کام کی نہیں ہوگی جو تعلیم بیٹے نیک کاموں میں کمی کا سبب بن جائے۔ مثال دیتا ہوں کہ آج تعلیم بیٹے جب عام ہوئی، لوگوں کے اندر شعور بیدار ہونے لگا، تو لوگوں کے اندر ایک ایسا شعور بیدار کیا اس تعلیم نے کہ لوگ نیک کاموں سے دور ہٹنے لگے، لوگ نیک کاموں میں کمی لے آئے۔ مثال کے طور پہ جب لوگوں کو تعلیم دی گئی کہ صرف اور صرف فرض نماز پڑھ لیں، اگر سنت اور نوافل نہیں بھی پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا، تو لوگوں کو شعور مل گیا نا، تعلیم آ گئی لوگوں کے پاس کہ بھئی اگر سنت نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا، چلے سنت چھوڑ دیتے ہیں، نوافل نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا، نوافل چھوڑ دیتے ہیں۔ بیٹے ذرا غور تو کیجئے کہ کیا جب آپ نے سنت کو چھوڑ دیا اور نوافل کو چھوڑ دیا تو کیا نیک کاموں میں کمی نہیں آ گئی بھلا؟ اگر آپ سنت بھی پڑھے تو اس کا ثواب ملنا تھا نا آپ کو، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ نوافل نماز ادا کریں گے تو اس کا ثواب بھی ملنا ہے آپ کو، ایسے ہی ہے۔ اس کا ثواب تو بیٹے ہے ہی ہے، لیکن سنت اور نوافل کا ثواب تو بھی ہے نا۔ تو اب دیکھیں کہ تعلیم نے کیا کیا کہ لوگوں کو نیک کاموں سے ہٹانا شروع کر دیا، دور کرنا شروع کر دیا۔ اب ایک رواج بن گیا کہ بھئی فرض نماز پڑھی، سنت اور نوافل چھوڑ دیے۔ کسی نے اگر پوچھ لیا کہ بھئی سنت کیوں نہیں پڑھی اور نوافل کیوں نہیں پڑھے، تو وہ بندہ اپنے تعلیم کو، شعور کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ بھئی سنت نہ پڑھنے سے کون سا گناہ ملتا ہے، نوافل نہ پڑھنے سے کون سا گناہ ملتا ہے؟ بیٹے گناہ نہیں ملتا ہے، لیکن یہ ہے کہ پڑھنے سے ثواب تو ملتا ہے نا۔ ذہن میں یہ کیوں نہیں آتا ہمارے کہ یہ پڑھنے سے ثواب ملتا ہے؟ ذہن میں یہ کیوں نہیں آتا کہ اگر ہم ان کو ادا کریں گے تو ہمارے نیک اعمال میں اضافہ ہو جائے گا؟ ذہن میں یہ کیوں نہیں آتا کہ جب ہم ان کو پڑھیں گے، سنت اور نوافل کو پڑھیں گے ہم لوگ، تو ہماری بخشش کا وسیلہ اور بھی زیادہ ہو جائے گا، ہماری نیکیوں میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا؟ ذہن میں یہ کیوں نہیں آتا کہ جب ہم سنت اور نوافل نماز کو ادا کریں گے تو نیکیوں کا پلڑا ہمارا بھاری ہو جائے گا؟ ہمارے ذہن میں صرف ایک بات آ جاتی ہے، آج کی تعلیم اور آج کے شعور کو مد نظر رکھتے ہوئے جو لوگوں کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ بھئی کوئی بات نہیں، اگر نہیں پڑھیں گے تو کون سا گناہ ہو جائے گا۔ اگر اس کو سمجھانے لگے تو کہتا ہے نہیں جی نہیں، آپ نے پھر تعلیم ہی حاصل نہیں کی نا اچھی، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا تعلیم ہے کیا۔ بیٹے مانا کہ گناہ نہیں ملتا، مگر یہ بھی تو ذہن میں رکھیے کہ ثواب میں بھی تو کمی آ رہی ہے نا۔ فرض نماز پڑھیں گے اس کا ثواب مل جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ فرض نماز پڑھتے ہیں، ثواب ملتا ہے آپ کو 50%، ٹھیک ہے۔ آپ سنت نماز پڑھتے ہیں، آپ کو ثواب مل جاتا ہے 20% اور بھی مل جاتا ہے ساتھ میں، ٹھیک ہے، 30% لگا لیں، 30% ثواب اور بھی مل جاتا ہے ساتھ میں۔ آپ نوافل بھی پڑھتے ہیں تو بیٹے 20% ثواب اور بھی مل جاتا ہے ساتھ میں، تو ثواب 100% ہو گیا، ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ ثواب 100% ہو گیا نا بیٹے۔ لیکن جو تباہ کن تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو نیک اعمال میں دور کر دیا جائے، نیک اعمال میں لوگوں کے کمی لے آئی جائے۔ یہ تباہ کن تعلیم ہے بیٹے، اس سے بری تعلیم کوئی نہیں ہو سکتی۔ آج لوگ سوشل میڈیا پہ اور ادھر ادھر سے سن لیتے ہیں تھوڑا سا کہ بھئی سنت نہ پڑھنے سے کون سا گناہ مل جائے گا، نوافل نہ پڑھنے سے کون سا گناہ ملتا ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پر خدا کے بندو یہ بھی تو دیکھیں، نوافل نہیں پڑھیں گے 20% ثواب میں کمی آ گئی، ثواب 80% رہ جائے گا نا، بتائیں ذرا۔ چلیں جی، اب اگر فرض کیا کہ سنت بھی نہیں پڑھتے ہیں
तो सवाब 50% रह जाएगा, 50% रह जाएंगी। तो बेटे देखें कि गुनाह तो नहीं मिला है, लेकिन नेकियों में तो कमी आ गई या कि नहीं आई, सवाब में तो कमी आई या कि नहीं आई। तो बेटे याद रखिएगा कि सुन्नत और नवाफिल को भी साथ में लाजमी पढ़ना है आप लोगों। जब आप फर्ज पढ़ रहे हो तो सुन्नत और नवाफिल को लाजमी पढ़ना है आप लोगों ने। ये मत कहिएगा कि सुन्नत को ना पढ़ने से कौन सा गुनाह मिलता है, नवाफिल को ना पढ़ने से कौन सा गुनाह मिलता है। बेटे ये सरासर तबाही है, ये सरासर खसारा है। ऐसी तालीम इंसान को बर्बाद कर देगी। अगर फर्ज किया कि रोज़े क़यामत हमारा नेकियों का पलड़ा यह है नेकियों का पलड़ा बेटे, और ये है गुनाहों का पलड़ा। अगर फर्ज किया कि हमारा नेकियों का पलड़ा हल्का है रोज़े महशर क़यामत के दिन, और गुनाहों का पलड़ा भारी है, तो बेटा ज़ाहिर सी बात है हमारी किस्मत में दोज़ख है। हमें दोज़ख की तरफ फरिश्ते पकड़ के ले जाएंगे, जहन्नम की आग में धकेल देंगे जाके, और उस वक़्त कोई बचाने वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अदालत अल्लाह की। किसकी अदालत होगी? अल्लाह ताला की अदालत। और अल्लाह ताला की अदालत में बेटे सिफारिशें नहीं चलती। अल्लाह ताला की अदालत में कोई जो है वो ऐसा फैसला जो नाइंसाफ़ी पर मबनी हो कभी नहीं होता। अल्लाह की अदालत में फैसला हमेशा इंसाफ पे होना है। नेकियों का पलड़ा हल्का हो गया, जहन्नम की तरफ रिश्ते ले जाएंगे। बेटे अगर आपने सुन्नत और नवाफिल भी पढ़े होंगे, सवाब आपका 100% होगा। तो जब वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे तो देखिएगा कि नेकियों का पलड़ा भारी होता है या नहीं होता। नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा या नहीं होगा? नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा। बेटे जब नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा तो फरिश्ते हमें जन्नत की तरफ लेके जाएंगे या दोज़ख की तरफ? जन्नत की तरफ लेके जाएंगे। ये ज़हन में रखना है कि आज जो हम सुन्नत और नवाफिल अदा कर लेंगे, हो सकता है यही सुन्नत और नवाफिल हमारी बख्शिश का वसीला हो जाए। ऐसी तालीम जो नेक कामों में कमी का सबब बन जाए बेटे वो किसी काम की नहीं। आपको बताया गया है आज के सेशन में कि नेक कामों में बेटे कभी भी कमी नहीं लेके आनी। नेक काम जितने हो सकते हैं करें, वो नवाफिल की शक्ल में, वो सुन्नत की शक्ल में, वो फ़र्ज़ की शक्ल में, वो खैरात की शक्ल में, वो सदक़े की सूरत में है। जिस सूरत में भी आप नेक काम कर सकते हैं वो नेक काम करें।